بس انشاءاللہ یہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے رمضان میں بھی انشاءاللہ تقریباً ہے کہ جمعہ کے بعد کلاس ہوگی، تو پورے کوشش کریں آنے کی، کہ رمضان بہت اچھا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی بالکل۔ چلیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کی کلاس میں شروع کرتا ہوں ایک حدیث سے بس، پھر انشاءاللہ ہم آلت ہو جائیں گے تجوید کی طرف۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی، ان للہ اہلین من الناس، بے شک، ابھی ہم نے تھوڑا عربی بھی سیکھا ہے، تو ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے۔ ان للہ یعنی اللہ کے لیے خاص بندے ہیں، اہلین من الناس، لوگوں میں سے خاص بندے۔ قولوا من ہم یا رسول اللہ، یعنی پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ لوگ؟ کہ جب صحابہ لوگ کو جب پتا چلتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے، پورے لوگوں میں سے اللہ کے خاص بندے، تو معلوم کرنے کی چاہت، التجا ہوتی تھی تاکہ ان میں سے بنے، تو بہت بہترین طریقے سے پوچھے من ہم یا رسول اللہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل القرآن، وہ قرآن کے لوگ ہیں، اہل اللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خاصتہ، یعنی اہل اللہ اتنا ہی کہ وہ خاصتہ، اور ان کی خاص بندے ہیں۔ سبحان یا رب، ابھی یہی ہفتے مجھے یہ کہنا تھا، کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ مہینہ ہے ہم ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، ہم اللہ کے بندے بنے، ہم اللہ کے خاص بندے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں انشاءاللہ اس سے ہی ہم انشاءاللہ مختصر رکھتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، مختصر سے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے تھے؟ ہم پچھلے کلاس میں تجوید کے مد کے بارے میں، تو کون جلدی سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا مد، کیا چیز تھی؟ جی، تو کیا ہے اس کے بارے میں؟ بہت بہترین، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ جو بھی سورت پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر 4 حرکات ہیں تو 4 ہی رہیں گی، جب وقفہ ہوگا اس کے اوپر، سکون ہوگا، جی جی، سکون بھی بتائی نا، جب وقفہ ہوگا، وقفہ کر رہے، سکون نہیں، وقفہ عارض للسکون نام ہے، لیکن جب وقفہ ہوگا یعنی آپ ٹہر رہے ہیں، حساب، یعملون، تعملون، تقریباً تعریف ہی یہی ہے اس کا، میں بتا رہے جہیں کہاں بھی آپ رکتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کو ہم سب کو مد عارض للسکون کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سکون ہے بول کر، اس کا مطلب یہ آپ رک رہے ہیں، اصل تو مطلب ہم رک رہے ہیں، یعملون، تعملون، یا اور میم سے، جیسا کہ حساب آ رہا ہے تو حساب، تو کتنا کھینچنا چاہیے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کتنا تھا، 2، 4 یا 6، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آسان چیز ہے، بس نام تھوڑا مشکل ہے، عارض للسکون بول کر، لیکن بہت آسان موضوع ہے وہ، صحیح انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پہلا ایک سیکھ لیا ہے، عارض للسکون، یہ ہو گیا ہمارا۔ آج کا ہمارا ہے المتصل، اور یہ بھی ہم آج لے لیتے ہیں المنفصل، المتصل والمنفصل۔ ڈیٹ آج کیا؟ 21، تیسری ہوگی منفصل، نہیں تیسری ہوگی منفصل۔ اس کو ہم اور ایک طریقے سے بھی کہتے ہیں او المد الواجب، اس کو ہم اور ایک نام سے کہتے ہیں
الجائز. جی اور بھی ہیں لیکن ہم آج کا ہمارا انشاءاللہ یہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جی خطوہ خطوہ. متصل کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے سیکھا تھا عربی میں جڑی ہوئی چیز متصل ہے وہ. تو یہ مد متصل ہے، یعنی پہلا اس کا ترجمہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک کلمے کے اندر ہی ہوگا، الگ سے منفصل نہیں ہے. تو پہلی اس کی چیز میں لکھ دیتا ہوں اس کے بارے میں، یہ ملی ہوئی ہے. مطلب کیسا لکھوں میں؟ ایک ہی کلمہ ہے، کلمہ کے اندر ہی آتا ہے. دوسری چیز کتنے حرکات اس کو کرنا چاہیے؟ اس کو ہمیں کرنا چاہیے 4 سے 5 حرکات. اس کا علامہ اردو قرآن میں کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ہوتا ہے اور ایک ایسے طریقے سے ہوتا ہے. ایک ایسے طریقے سے ہوتا ہے. اور بہت اہم چیز، اہم نقطہ، یہ مد کے بعد آپ کو حمزہ آپ پائیں گے. یہ مد کے بعد آپ کو حمزہ ملے گا. جی ہاں کلمہ کے اندر ہی ہوتا ہے. ہاں جی یہ مد ہے. مد کے 2 قسم، اس کے بھی میں لکھتا ہوں تو پھر آپ کو اور آسان ہوگا انشاءاللہ. ایک ایسا مد ہوتا ہے قرآن اردو قرآن میں، اور ایک ایسا مد ہوتا ہے البتہ عربی قرآن جو اخضر ہوتا ہے، جو گرین کلر کا تھا، اس میں پورے ایسے ہی طریقے کے. تو یہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، آسانی کے لیے ایسا اردو قرآن میں دیا جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پتا چلے کہ یہ المد المتصل او المد الواجب رہے گا. ایک ہی کلمہ رہے گا، 4 سے 5 حرکات رہے گا. اس کا علامہ ایسا رہے گا. اس کے بعد ایک میں ایسا لکھتا ہوں بعد المد حمزہ. اب میں ایک مثال لیتے ہیں. متصل، ہاں ملائکہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مد کے بعد آپ کے پاس حمزہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو پتا چل گیا ہے یہ المد المتصل ہے. مد المتصل کا اور ایک نام ہے المد الواجب. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں 4 سے 5 حرکات کا مد کرنا چاہیے. اس میں اہم چیز اور ایک ہے کہ اگر بعض اوقات ہم جلدی پڑھ رہے ہیں تو بھی ہم یہ مد کرنا چاہیے. اسی لیے اس کا نام میں یہاں بھی لکھا ہوں المد الواجب بھی لکھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو ہم پہلے میں پڑھتا ہوں پھر ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں. ملائکہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور چند مثال میں لیتا ہوں. تو جو حرکات والا مد ہے اس کے بعد حمزہ ہے. لام الف لام واو، 2 حرکتیں ہوتا ہے نا مد، نہ ہوتا ہے مد ہوتا ہے. کون سا والا آپ بول رہے ہیں؟ لام یعنی کوئی بھی حرف کے بعد واو لام یا ہے. نہیں وہ ایک حرکات ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر بعد میں لیتے ہیں. وہ ایک حرکات ہوتا ہے. ایک میں چند مثال اچھے لے لیتا ہوں تاکہ ہم سب بھی سمجھ جائیں اور پڑھ پائے قرآن میں جو بہت بار استعمال ہوا ہے. جی طائفتاً، آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ یہ مد الواجب ہے یا مد الجائز ہے؟ آپ دیکھیں دونوں میں سے ایک نام لے لیں، ادھر مد المتصل بول دیں یا مد المنفصل بول لیں، یا نہیں تو مد الواجب بول دیں یا تو مد الجائز بول دیں. بعض اوقات اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو آپ دونوں میں سے ایک آپ چوز کر لیں. تو کون سا ہم چوز کریں گے، متصل یا واجب؟ چلیے مد الواجب ہے. وعلیکم السلام. ہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل تفضل.
چھوٹا سا میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. تو المد الواجب ہے. ابھی میرے پاس مثال ہے طائفتن، تو کون مجھے سمجھا سکتا ہے کہ یہ مد الواجب ہے؟ بتائیں. مطلب واجب اس لیے ایسے ہے کہ اس میں جیسے آپ نے بتایا حمزہ آ رہا ہے، مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے. کتنا کھینچنا چاہیے؟ 4 سے 5 ایک مثال دے دیں. ملائکہ، ماشاء اللہ تبارک، ماشاء اللہ تبارک. تو ہے لیکن نو ماشاء اللہ. جیسا کہ یہ بھی ہے ہمارے پاس جاء، تو اسے بھی ہمیں کیوں کرنا؟ ایک ہی کلمے کے اندر ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو یہ ہمارا المد المتصل او المد الواجب ہے. تو اس پر ہی ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ. چھوٹی سی سورہ ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد تھوڑا سا ہم عربی بھی تھوڑا ٹچ کر لیتے ہیں، زیادہ نہیں کیونکہ ہم ہمارے آج. تو ابھی میں جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس چند قواعد ہیں جو سمجھنے سے زیادہ لکھنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم عربی میں ابھی قواعد ہمیں لکھنا چاہیے تاکہ ہم جملے کا ہم توڑ کر سکیں. تو ویسے ہی چند حروف ہیں، چند قواعد ہیں، چند ٹاپکس ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو آج انشاءاللہ ہم عربی میں وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جیسا کہ بہت بہترین چیز ہے حروف النداء. حروف النداء المنادا کیا ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو چھوٹے سے مختصر سے میں مثال دے کر انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے کسی بھائی کو بلانا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ حروف النداء میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤ پہلے. اگر مثال کے طور پر کوئی چل کے جا رہا ہے تو میں اس کو بلانے کے لیے کیا بولوں؟ ارے بھائی، تو ارے بھائی تان یا محمد، ہاں لو سم، ایسا اس میں ارے بول کے جو بلاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ہم حروف النداء. ویسے ہی ہمارے پاس عربی میں بھی حروف النداء ہے، ایک طریقہ ہے بلانے کا. ہاں صحیح ہے. جیسا کہ ارے بھائی جیسا کہتے ہیں، تو ویسے ہی قرآن میں بھی ہم ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف النداء کسی کو پکارنا ہے، کسی کو بلانا ہے، تو ہم ایسے طریقے سے یہ کرتے ہیں. تو اگر کسی سے ریکویسٹ بھی کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی. تو ریکویسٹ کے لیے بھی ہم ایسے طریقے سے ہم کرتے ہیں. تو کیا ہے وہ حروف النداء؟ دیکھتے ہیں. اب آپ کے پاس زیدن ہے، ولدن، اس کے بعد یہ اتنا کافی ہے تاکہ اور پھر اس میں ابھی مجھے زید کو بلانے کا ہے تو کوئی کوشش کرے. یا زیدن، گڈ، ماشاء اللہ، اچھی کوشش ہے. کیونکہ ابھی تک ہم جو بھی کریں نسبی حالت میں چلے آئے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہمارے پاس وہ نہیں آئے گا. اگر ہم کسی کو پکار رہے ہیں تو حرف ندا اگر ہم ڈال رہے ہیں تو یا زیدو، کیا فرق آ رہا ہے؟ تو کیا بولتے ہیں اس کو ہم عربی میں اب تک جو سیکھے ہیں؟ اگر تنوین گر رہا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہلکی ہو رہی ہے. یا زیدن ہے تو میں یا زیدو کہوں گا. ولدن ہے تو کیا کہوں گا میں؟ یا ولدو. ماشاء اللہ تبارک. یا علیو، ہاں علی سے یا علیو. لیکن ایک چیز ہے، ابراہیم، اس کو کیا ہوگا؟ نہیں، یا ابراہیم، کیونکہ ابراہیم کے اوپر تنوین نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف، مبنا نہیں، غیر منصرف. کیونکہ
یہ چند نام ہے اس میں. ہاں جی 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 یس یس. ہم نے جو کیٹیگری کرا ہے غیر منصرف کا، ہم نے جو کیٹیگری اس میں ابراہیم ابراہیم آ سکتا ہے، ابراہیمن نہیں آ سکتا ہے. جیسا کہ طلحہ طلحتن نہیں آ سکتا ہے. ہاں موسیٰ، اس کے بعد یہی مثال ادھر لکھا ہوا ہے. موسیٰ اگر پکارنا ہے تو میں کیا بولوں گا؟ یا موسیٰ. تو اس کا اصل، اس کا جو گرامر ہے یہ ہلکا ہوتا ہے، بس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ اگر معرف باللام نہیں ہے تو یہ ولدن ہے یا ولدو. اگر مثال کے طور پر الولدو ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر معرف باللام ہے، اس کو بولتے ہیں معرف باللام ہے، اگر ایسا ہے تو ہم کہیں گے یا ایھا الولد. اگر الف لام ہے تو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے. ہم تو میں تھوڑا اس میں بھی لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اگر الف لام آ رہا ہے تو آپ کے پاس یا ایھا آئے گا. مثال کے طور پر البنت کیا آئے گا؟ اس میں ایک تھوڑا فرق ہے، یا ایتھا البنت. ہاں عورت کے لیے یا ایتو ہے، ایتو حل بنت، اتنا ہی فرق ہے. تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پر اگر الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کو یا ایھا آنا چاہیے. اگر الف لام کے بغیر آ رہا ہے تو یا ولدو آئے گا. یہ پہلا پوائنٹ ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ایسے ایک تیسرا پوائنٹ، ترجمے میں بھی اس کا مطلب کیا بولتے ہیں، یہ بلاغہ کے اس میں تھوڑا فرق ہے، لیکن اس کا ابھی ہم اس میں نہیں جائیں گے. بس ولدن آ رہا ہے یا ولدو ہم بول رہے ہیں، الولدو آ رہا ہے تو یا ایھا الولدو آ رہا ہے. اس میں پھر یہ بھی ایک چیز آتا ہے کہ کبھی اگر کسی سے دور کرنا ہے، وہ بلاغہ کا ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ابھی کا ہمارا موضوع سبجیکٹ بھی نہیں. تیسری چیز ہم جلد سے یہ کرتے ہیں، اگر سے مضاف اور مضاف الیہ آ رہا ہے، جیسا کہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد اللہ، اسے اگر ہمیں کرنا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا عبد اللہ. اس میں کیا فرق آ رہا ہے؟ یا عبد اللہ. دیکھیے یہ پہلا پوائنٹ ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اگر مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے، مضاف اور مضاف الیہ آ رہا ہے تو ہمیں ایسے طریقے سے کرنے کا ہے. تو اسی لیے یا آ رہا ہے تو یہ جو ہے نصبی حالت میں چلے جائے. نہیں یہ رہے گا، یہ رہے گا، کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ ویسے ہی ہے. جیسا کہ اور ایک مثال بس، ربنا، کیا یہ مضاف مضاف الیہ ہے کہ کچھ نہیں ہے؟ یہ کیسا مضاف مضاف الیہ ہے؟ ہمارا رب. تو رب کے ساتھ نہ آ رہا ہے تو مضاف اور مضاف الیہ ہے. ماشاء اللہ. تو ربنا ہے، یا ربنا، ماشاء اللہ، یا ربنا. اس پر آپ کو پتا چلے گا، ہم جب ربنا کہتے ہیں تو ہم اللہ سے اے اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، یا اللہ. تو یا اللہ، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. تو ہاں بس میں ایک چیز لکھ لیتا ہوں، یا ربنا کو ہم ربنا بھی لکھتے ہیں اور یا حذف ہوتا ہے. اسی لیے ہم کوئی بھی دعا ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اگر آپ ربنا دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر حذف ایک یا بھی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. یہ چوتھا پوائنٹ ہے آپ کا. یہ 4 پوائنٹ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ. آج کا سبق یہ ہے، حروف النداء، پہلا پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ اگر مضاف مضاف الیہ کے ساتھ آ رہا ہے. چوتھا پوائنٹ بعض وقت حذف ہوتا ہے. کیسا پتا چلتا ہے آپ کو؟ اگرچہ وہ نصبی حالت میں ربنا آیا تو نہیں ہے،
لیکن ربنا آیا تو اس کا مطلب ہے یا ربنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یا ربنا, اس کو حذف کر رہے ہیں تو ایسے طریقے سے اس کو پتا چلتا ہے. صحیح ہے انشاءاللہ. آج کا یہ سبق ہے, بہت اچھا سبق ہے, کیونکہ ہم کتنے دعائیں جو پڑھتے ہیں ربنا آتنا, ربنا باعد بین اسفارنا, تو ہم یا ربنا ہم کہتے ہیں. تو یہ بھی ترجمہ میں ہمیں بعض اوقات نہیں آتا ہے, لیکن ہمیں ادھر سمجھ میں آ رہا ہے. بہت معذرت. نہیں ربنا ہے, یہ ربنا رہے گا. یہ صحیح سیم ہی ہے, لیکن یہ حذف ہو جاتا ہے, چھپا دیا جاتا ہے. ہاں معنی میں چینج نہیں آتا ہے. تو جزاک اللہ خیر.